الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات روافظ نے بڑی ہی زیادہ مشہور کی ہوئی ہے، ہماری ماں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ ان کی موت جو ہے، ان کی وفات جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات اس طرح سے ہوئی کہ ایک جگہ پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑھا کھدوایا تھا، اس گڑھے پر جو ہے اس کو بظاہر بند کروا دیا تھا، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں سے گزرنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ جب وہاں سے وہ گزری تو وہ گڑھے میں گر گئیں، اور پھر اوپر جو ہے انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر وغیرہ کے ذریعے یا مٹی وغیرہ کے ذریعے اس کو گڑھے کو جو ہے وہ بند کر دیا، اور اس طرح سے آپ کی اس کے اندر وفات ہوئی۔ یہ بات جو ہے روافظ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، رب العالمین اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا روافظ کا جو ہے الزام ہے۔ روافظ جو ہے وہ دشمن، حقیقت کے اندر وہ دشمن جو ہے نا صحابہ کے تو ہے، اہل بیت کے بھی وہ دشمن ہیں۔ اور میں کیا کھل کے آپ کے ساتھ بیان کروں، میں آپ کے سامنے کیا کھل کے بولوں، آپ تو اس بات کو جانتے ہی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو 300-400 مختلف روایات کے اندر آتا کہ جو خطوط بھیجے تھے، وہ خطوط بھیجنے والے کون تھے؟ وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے خطوط بھیج کر ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر ان کو شہید کیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ پھر ہمیں کوستے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ اہل بیت کے گستاخ ہو۔ واللہ لسنا منہم، واللہ لسنا منہم، اللہ کی قسم ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت سے جو ہے نفرت کریں۔ اہل بیت ہمارے جان ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم تمام صحابہ سے، اہل بیت سے، ہر صحابی سے محبت رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ واللہ ہم اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں کر دے۔ اللہ تعالی ہمارا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں کر دے جن سے اللہ راضی ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھائی بات یہ ہے، یہ بہت بڑا روافظ کا بہتان ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ اس طرح سے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کا بہت بڑا بہتان ہے۔ واللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ جس نے بھی جھوٹ بولا ہے ہماری ماں پر، جس نے بھی جھوٹ بولا ہے سیدنا معاویہ پر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی لعنت ہے ان جھوٹوں کے اوپر کہ جو شخص صحابہ اکرام اسلاف کو جو ہے ان کے دامن کو پراگندہ کرنے کے لیے جو ہے یہ تقے دو کے اندر، تقو دو میں لگا رہتا ہے۔ بات کیا تھی؟ ویسے تو یہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی روایت ہے، امام ابن سعد نے طبقات القبرہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ تعالی نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر کتب کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ کئی کتابوں کے اندر یہ بات ذکر ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی منہ کھولے گا بھی تو اس کا منہ بند کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ کیوں کہ صحیح بخاری کے اندر جو روایات امام بخاری نے اصول میں ذکر کی ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے وہ یہ صحیح بخاری شریف کا نسخہ موجود ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح بخاری شریف کا نسخہ، عربی نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ جو رقم الحدیث جو ہے یہ 4753 رقم الحدیث ہے، 4753۔ اس میں کیا ہے روایت؟ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں سند کو چھوڑتا ہوں، ڈائریکٹ متن کو اوپر آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حدثنی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استعذن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبل موتها، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے
امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے ان کے گھر کے اندر گئے اور ان سے ملاقات کی اجازت پائی. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بہت زیادہ محتاط تھی اور وہ یہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اخشى ان یثنی علیہ، کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یثنی علیہ، کہ لوگ میری تعریف کریں، کیونکہ تعریف کرنا جو ہے وہ بسا اوقات متقی لوگوں کے لیے بڑا بھاری پڑ جاتا ہے. تو فرمانے لگی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے. پھر خیر لوگوں نے کہا کہ آپ بلا لیجئے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذنوا، اذن اللہ، اس کو اجازت دے دو کہ وہ تشریف لے آئیں. فقال، فرمایا کیف تجیدین کی، کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے کیسے آپ اپنے آپ کی طبیعت پاتی ہیں؟ قالت، تو فرماتی ہیں بخیر ان اتقیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. فرماتی ہیں کہ بہت اچھی اپنے آپ کے اندر محسوس کرتی ہوں اگر تقوی ہے. اللہ اکبر. کہتی ہے کہ ہاں اگر تقوی ہے تو بہت زبردست. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو ہے کہنے لگی کہ قال ابن عباس نے فرمایا فانت بخیر انشاءاللہ، آپ تو بڑی خیر کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کیوں فکر کر رہی ہیں امی عائشہ؟ اللہ کے رسول نے آپ سے نکاح کیا. ولم ينكح بکرا، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اللہ کے رسول نے آپ سے جو ہے کسی کنواری سے آپ کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کیا تھا. کنواری تو آپ تھی، فضیلت ہے یہ آپ کی. ونزل عذرك من السماء، اور اللہ تعالی نے آپ کا عذر سورہ نور سورہ نمبر 24 کی 10 آیتیں ابتدائی آپ کی پاکیزگی پر اللہ نے اتاری. وَدَخَلَ ابن زبیر، اور ابن زبیر بھی داخل ہوئے. یہ پوری ایک روایت ہے. اور جب ابن زبیر داخل ہوئے پھر ان کو یہ ڈر ہوا کہ وہ بھی آ کر اب میری تعریف کریں گے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ رَسِيًّا مَنْسِيًّا، کہ کاش کہ میں بھولی بسری ہوتی. میں تو یہ چاہ رہی کہ بھولی بسری. میری تعریف کر رہے ہیں لوگ. اصل تو یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے نیک، اور یقیناً اللہ کے سامنے بہت بڑا مقام تھا کہ ہماری ماں کی عصمت کے لیے، ہماری ماں کی جو عزت کے لیے اللہ اکبر قرآن نازل ہو گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی شخص نے کہا کہ ایک فلاں شخص ہے جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، وہ رافضی آپ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، وہ اور کہتا ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ میں اس کی ماں نہیں ہوں. کہتی ہیں کہ اس لیے انا ام المؤمنین، میں تو مسلمانوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں. وہ تو کافر ہے جو مجھے گالی دے رہا ہے. میں مسلمانوں کی ماں ہوں، میں اس کی ماں. وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں. واقعی میں اس کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ انا ام المؤمنین، میں ام مومنین ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں. تو یہ حدیث ہمارے سامنے جو بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوتگی گھر میں ہوئی. اور پھر اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری دیگر روایات بھی آتی ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کے اندر بھی روایت آتی ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی آتی ہے، البدایہ و نہایہ کے اندر بھی آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ملاقات کی کوشش کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اذان گرامی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات گھر پر ہوئی ہے. اور پھر آپ کی جب وفات ہوئی، منگل کا روز تھا، 17واں رمضان تھا، 66 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی. 66 سال کی عمر 58 ہجری تھی. اور ان کا جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا اور ان کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقاعدہ لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے. گھر کے اندر آپ کی وفات ہوئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے یہ بہتان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گھڑے میں دھکا دے کر گروایا. ھذا افک مبین، سبحانک یا رب، سبحانک ھذا افک مبین، میرا اللہ تو پاک ہے، یہ ظلم اور یہ بہتان ہے. اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ لوگ جواب دیں گے. تو یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. طبیعی وفات ہوئی تھی ہماری ماں کی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی، گھر میں وفات ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازہ پڑھا تھا، بقیع میں دفن ہوئی.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.